عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الأمين الكريم في شأن عظمة حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم. محبوب کی محفل کو یہ محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں. محترم مقام تقدس مآب حضرت علامہ مولانا سید محمود پاشا زرین اللہ صاحب قبلہ دامت البرکات العالیہ تشریف لائے. حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر سے کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آپ تشریف ایک مرتبہ درود پاک کوئی اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم. اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے آج ایسی شخصیتوں کا ذکر ہو رہا ہے جس کے بارے میں اللہ کی فضل سے سرکار محبوب پاک کا صدقہ ہے کہ آج مسلسل الحمدللہ یہ مجالس چل رہے ہیں. اضلاع میں بھی ماشاءاللہ سے جو اس مہینے میں پروگرامز کا سلسلہ جاری تھا. ایک مرتبہ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم. تو میں نے عرض کر رہا تھا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں بولے سب مل کر آتے ہیں وہی جنہیں ہم آئے نہیں گئے ہیں بلکہ بلائے گئے ہیں. اور جیسے یہ شعر بڑا حضرت آ گئے محمود فیض ظریف اللہ صاحب جو ہے جیسے یہ حالانکہ پہلے بھی آ سکتے تھے بعد میں پتا چلا کہ جو ہے کہ سرکار کے بلانے پہ آئے. اور الحمدللہ مولانا اسحاق صاحب ہمارے قاری صاحب یہ تمام اور مشایخین مولانا جو آ رہے ہیں تو صوفی ایوب قریشی صاحب کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے یہ اپنی واہ نہیں چاہتے ہیں بلکہ یہ سرکاروں کا ذکر کر کر جو ہے اپنی ان سرکاروں کی بارگاہ میں اپنی غلامی کو پیش کرنا چاہتے ہیں. تو حضرت پیران پیر غوث اعظم خطب ربانی محبوب سبحانی خندیل نورانی میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ وہ ذات مبارک ہے جنہوں نے اللہ کے بارگاہ میں دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے ہم جیسے گناہگاروں کو اپنا نام عطا فرما دیا. نام وسیلہ اتنا پیارا ہے سرکار غوث اعظم کا کہ آج ہر سمت ہر علاقے میں مشرق مغرب شمال جنوب ہر کوئی پیران پیر کے نام سے جانتا ہے، کوئی محبوب سبحانی کے نام سے جانتا ہے، کوئی غوث اعظم کے نام سے جانتا ہے، کوئی عبد القادر جیلانی کے نام سے جانتا ہے، تو ہر کوئی خطب ربانی کے نام سے جاتا ہے. میں جہاں جہاں گاؤں میں جاتا ہوں چھوٹے سے چھوٹے دیہات میں جاتا ہوں تو یہ کہتے ہیں یہ محبوب سبحانی کا چھلا ہے، یہ محبوب سبحانی کا چھلا ہے. آپ یقین جانیے کچھ دن پہلے میں سفر پہ تھا، ہر گھر پہ مختلف قسم کے مختلف مذہب کے جھنڈے تھے، مختلف مذہب کے جھنڈے تھے. دل میں خیال آیا اے اللہ غوث اعظم کا نشان دکھا دے، پیران پیر کا نشان دکھا دے. پورا وہ لوگوں کا میلہ تھا لیکن یقین مانی سفر میں جب گاڑی جا رہی تو جناب جیسے ہی میں نیت کیا ایک دور مقام پہ اونچے مقام پہ ایک گھر پہ جو ہے غوث اعظم کا نشان نظر آیا. تو یہ غوث اعظم کی جو نشان اللہ نے ساری کائنات میں پھیلا دیا ہے، اس لیے کہ حدیث قدسی کا مفہوم ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل کو بلاتا ہے، فرماتا اے جبرائیل فلاں دھرتی پر فلاں زمین پر میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو اور میرے بندے کی محبت سارے زمین والوں میں ڈال دو. اس کے بعد حضرت جبرائیل سے فرماتا سارے زمین والی مخلوق میں ڈال دو. تو اللہ اپنے مخرب بندے سے اپنے محبوب بندے کی محبت کسی اور سے نہیں کہ حضرت جبرائیل کے ذریعے ڈالتا ہے، اور انسانوں میں نہیں، ساری خلق خالی مخلوق میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس
اس ولی کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ یہی وجہ تھی سرکار پیران پیر غوث اعظم خطب ربانی محبوب سبحانی قندیل نورانی میرا محی الدین شیخ عبد القادر الجیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو خانقاہوں میں ذکر و اذکار کروایا جاتا، آپ ذکر کو زیادہ پسند کرتے، ذکر کو زیادہ پسند کرتے اور ذکر کو پھیلایا آپ نے، اور ایک کرامتوں کا سلسلہ تو اتنا ہے کہ میں کہہ نہیں سکتا ہوں، ایک دو بات کہتا ہوں، وقت زیادہ نہیں ہے، کہ حضرت غوث اعظم خطب ربانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عالم دین بھی ہیں، محدث بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، اور خطیب کیسے ہیں؟ آپ کو حکم ہوا کہ آپ بیان کریں، آپ بولے میں اجمی اور عربوں میں کیسا بیان کریں؟ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا خواب میں آئے تو 6-7 مرتبہ آپ نے اپنے لواب دہن رسول کائنات محمد رسول اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے منہ میں ڈال کر کہا، اے عبد القادر آپ منہ کھولو۔ 7 مرتبہ پیارے آقا صاحب نے لواب دہن ڈالا۔ اس کے بعد حیدر کرار فاتح خیبر حضرت علی میں ابو طالب کرم اللہ الکریم آئے، کہا کہ منہ کھولو۔ اس کے بعد آپ نے بھی 6 مرتبہ ڈالا۔ آپ نے کہا یہ کیسے؟ کہا وہ میرے آقا ہیں، ان کے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو لواب دہن کی کرامت رہی کہ آپ جب خطاب کرتے لوگ کپڑے پھاڑ لیتے، لوگ بے خود ہو جاتے، بے ہوش ہو جاتے۔ یہ آپ کے خطابات کے کرامتوں کا سلسلہ تھا، اور جو آپ کا خطاب سنتا وہ کامل بنتا۔ تو آپ کے خطابات کو سننے کے بعد کئی لوگوں میں چرچے ہوئے۔ ایک مزدور تھا جو کھیتوں میں کام کرتا، کسان تھا، اسے خواہش ہوئی، تمنا ہوئی کہ غوث اعظم کی بارگاہ میں جاؤں اور خطاب سنو۔ مالک سے اجازت لینا چاہتا ہے، وہ اجازت نہیں دیتا۔ ایک مرتبہ اجازت مل گئی۔ اب اجازت ملنے کے بعد وہ غوث اعظم کے خطاب سننے کے لیے نکلتا ہے۔ جیسے ہی خانقاہ کے قریب پہنچتا ہے، بارگاہ غوثیت کے قریب پہنچنا تھا، خطاب ختم ہو گیا، جلسہ ختم ہو گیا۔ وہ مایوس ہو کر ایک مقام پہ بیٹھا ہے، مایوس ہو کر ایک مقام پہ بیٹھا ہے۔ غوث اعظم دلوں کا حال جانتے ہیں، اس لیے کہ وہ غوث اعظم ہے۔ کہا کیا بات ہے، مایوس دکھ رہا ہے قریب؟ تو قریب بلا کر پیران پیر نے پوچھا کیا بات ہے، مایوس ہے؟ تو اس شخص نے کہا حضور بڑی آرزوں سے، بڑی تمنا سے آپ کا واز سننے کے لیے آیا تھا، لیکن میں کیا دیکھتا ہوں کہ واز ختم ہو گیا، واز ختم ہو گیا، واز ختم ہو گیا۔ تو جیسے ہی بولے کیا بات ہے؟ بولے میں آپ کے تقریر سننے کے لیے، آپ کا خطاب سننے کے لیے میں کافی دور سے جو ہے آیا ہوں، لیکن واز ختم ہو گیا، اس لیے مایوس ہوں۔ غوث اعظم نے جو ہے اپنے خادم کو بلا کر کہا ممبر لگاؤ۔ سرکار کس لیے؟ کہا جلسہ کرنا ہے، واز کرنا ہے، خطاب کرنا ہے۔ خادم نے کہا حضور ابھی جلسہ ہوگا، ابھی جلسہ ختم، سنیں ہمارے ابھی خطاب ختم ہوا۔ تو کہا ابھی خطاب ختم، اب کس کے لیے؟ تو خادم نے کہا ایک کے لیے جلسہ۔ تو فوراً کہاں ایک کے لیے؟ بولے حضرت ایک آدمی کے لیے؟ ہاں ایک آدمی کے لیے۔ عبد القادر پہلے بھی ایک کے لیے کرتا تھا، ابھی بھی ایک کے لیے کر رہا ہے۔ یہ عوام کی تعداد، لوگوں کی اکثریت، لوگوں کی اتنے ہزار رہنا، اتنے لوگ رہنا، یہ چیز کو ختم کرنے والی ذات کا نام غوث اعظم ہے۔ ایک آدمی کے دل کو خوش کرنے کے لیے غوث اعظم نے جو ہے جلسہ منعقد کر مخاطب فرمانے والی ذات کا نام غوث اعظم ہے۔ یہ شان پیران پیر دلوں کو جوڑنے والے ہیں، دلوں کو توڑنے والا ولی نہیں ہو سکتا۔ غوث اعظم کا جو اخلاص تھا، دلوں کو جوڑنا تھا، نہ کوئی امیر تھا نہ کوئی غریب تھا، ان کے پاس کوئی تھا تو جس دل میں اللہ رسول کی محبت ہوتی اس کا احترام کرتے۔ غوث اعظم مخاطب کر رہے ہیں، جلسہ بیان ہو رہا ہے، ایک شخص آنکھ بند کر کے بیٹھے، بیان روک دیے،
روک کر اس شخص کے قریب جا کے کھڑے رہے. سارا مجمع پریشان کہ سارے مجمع کو چیر کر اس ایک بندہ آنکھ بن کر بیٹھا, فوراً کھڑے رہے. کچھ دیر کے بعد اس نے آنکھ کھولا تو سرکار غوث اعظم اس بندے کی آنکھ کو چومنے لگے, اس کی آنکھوں کو بوسہ لینے لگے. کہا مبارک ہو تیری آنکھ بند تھی, تو آنکھ بند کر کر میرے نانا محمد رسول اللہ کا دیدار کر رہا تھا. وہ آنکھ بند کر کے دیدار کر رہا تھا. غوث اعظم اس کے جو آنکھ میں کیا چل رہا ہے دیکھ رہے تھے غوث اعظم. تو آئیے محبوب پاک کا واقعہ بیان کر کے بات ختم کروں کیونکہ وقت کم ہے. بہت سارا جو ہے آپ کو ذکر میں سننا ہے. ایک مرتبہ درود پاک بولیے اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم. حضرت اللہ نے کائنات میں 3 محبوبین کو بنایا. ایک محبوب خدا, دوسرے محبوب سبحانی, تیسرے محبوب الہی. یہ 3 محبوبین ہیں اور جس میں مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے کہ حضرت امیر و خسرو حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس گئے. جیسے ہی بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ اپنی کرامتوں کو بتاتے ہوئے اپنی چادر مبارک حضرت امیر و خسرو پہ ڈالتے ہیں تو آنکھ بند کرتے ہیں تو جو سرکار کی مجلس میں پہنچ جاتے ہیں. سرکار کی مجلس میں اللہ والے جو لمحے میں پہنچا دیتے ہیں, منزل طے کروا دیتے ہیں. تو جیسے ہی دیکھا تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسند پہ تشریف فرما ہیں اور بہت سارے اولیاء ہیں. دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا, حضرت محبوب الہی نظر نہیں آ رہے. تو حضرت امیر خسرو مایوس ہو گیا, اس پر چادر ہٹا دی. حضرت بو علی شاہ قلندر پوچھا کہ کیا تم نے رسول اللہ کی مجلس میں اپنے پیر کو دیکھا؟ بولے نہیں دیکھا. اس کے بعد مایوس ہوئے, حضرت محبوب پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کہا حضور کل بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس میں تھا, وہاں میں بہت سارے اولیاء کو دیکھا, آپ نظر نہیں آئے. اور اس پر حضرت بو علی شاہ قلندر نے کہا تمہارے پیر رسول اللہ کی مجلس میں نظر نہیں, مجھے بھی نظر نہیں آئے. تو مایوس ہوئے حضرت امیر خسرو. اس کے بعد محبوب پاک فرمانے لگے نظام الدین اولیاء سرکار میرے جا کر پھر سے بو علی شاہ قلندر سے کہو مجلس میں لے جائیں. اب جب جائیں گے نا کسی سے نہیں پوچھنا, اللہ کے رسول سے پوچھنا کہ نظام الدین کہاں ہے, میرے پیر کہاں ہیں. تو حضرت دوڑتے ہوئے آئے, آ کر حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس میں بیٹھے. کہا ایک دفعہ پھر دیدار کروا سرکار. وہ کیسے پاورفل اولیاء تھے ان کے, ہمارے مقدر پہ قربان جائیے سنیو کہ تمہارے سلسلے میں ایسے جلیل القدر اولیاء ہے جو پل بھر میں مدینہ پہنچا دیتے ہیں. جو رسول اللہ کی مجلس میں پہنچانے والے اولیاء کسی فرقے میں کسی جماعت میں نہیں ہیں سوائے اہل سنت الجماعت کے. حضرت امیر خسرو گئے, کہا حضور ایک مرتبہ پھر سے مجلس میں پہنچائیے. آپ نے اپنی چادر ڈالا, اللہ کے رسول کی مجلس میں پہنچے. پہنچنے کے بعد ڈرتے ڈرتے بڑے ادب سے رسول اللہ کے قریب گئے. کہا یا رسول اللہ التجا ہے, میں اپنے پیر کو دیکھنا چاہتا ہوں, میں اپنے پیر کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلی منزل پہ جاؤ. حضرت امیر خسرو پہلی منزل پہ پہنچے. وہاں پھر ایک مجلس سجی ہے روحانی, ایسی نورانی مجلس ہے, ہزاروں اولیاء ہے, سرکار جلوگر ہے. پھر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے پیر سے ملنا چاہتا ہوں. کہا اس کے اوپر کی منزل سے چلے جاؤ. پھر اس کے بعد پھر جاتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, تمام اولیاء ہے. پھر قریب جا کے کہتے ہیں میں اپنے پیر سے ملنا چاہتا ہوں. سرکار سے عرض کرے, کہا چوتھی منزل پر چلے جاؤ. چوتھی منزل پہ پہنچتے ہیں, پھر وہی معاملہ ہوتا ہے. پانچویں منزل پہ جاتے ہیں, پھر کہتے یا رسول اللہ میں اپنے پیر سے ملنا چاہتا ہوں. کہا چھٹی منزل پہ چلے جاؤ. جیسے ہی چھٹی منزل پہ پہنچے اس کے بعد کہتے ہیں اور ایک منزل ہے. کہا ساتویں منزل پہ چلے جاؤ. جیسے ہی ساتویں منزل پہ پہنچنا تھا, میرے آقا جلوگر ہے,
رسول کائنات اگر ہے، اس نورانی مجلس ہے، ایسی بڑی مجلس ہے، ایک طرف سرکار مدینہ بیچ میں ہے، ایک طرف حضرت نظام الدین محبوب الہی ہے. جیسے ہی دیکھا جا کر پیروں کو پکڑ لیا، سرکار میرے پیر مل گئے، میرے پیر مل گئے. اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ دو حضرات بازو میں بیٹھے ہیں، اس کے طرف نظر نہیں پڑتے بلکہ حضرت نظام الدین محبوب الہی کو دیکھتے رہتے ہیں. آنکھ کھل جاتی ہے. اس کے بعد حضرت ابو علی شاہ قلندر سے کہنے لگتے ہیں کہ جو ہے تمہیں معلوم کہ میرے آقا 7ویں منزل پر میرے نبی کے بازو بیٹھے تھے اور اتنا مسرور تھے، وہ منظر دیکھ کر میری آنکھ کھل گئی. اس کے بعد حضرت نظام الدین محبوب الہی کی بارگاہ میں آتے ہیں، آ کر جو ہے قدم بوسی کرتے ہیں. اس کے بعد عرض کرتے ہیں کہ جو ہے حضرت محبوب پاک فرماتے ہیں، اے امیر کیا تم نے دیکھ لیا؟ اے خسرو کیا تم نے مجھے اللہ کے نبی کی مجلس میں دیکھا؟ کہا ہاں دیکھا ہوں سرکار. اور یہ نہیں دیکھا کہ بازو کون بیٹھے تھے، ادھر بازو کون بیٹھے تھے نہیں دیکھا. کہا جہاں میرے پیر ہو میں کس کو kیوں دیکھوں، بس آپ کو دیکھ کے خوش ہو گیا. تجھے معلوم ہے بازو کون بیٹھے تھے؟ سرکار نظام الدین محبوب الہی فرما رہے ہیں، سرکار نظام الدین محبوب الہی فرما رہے ہیں بازو کون تھے. آپ سرکار نظام الدین محبوب الہی فرما رہے ہیں میرے بازو کون تھے تمہیں معلوم؟ کہا نہیں. کہا ایک طرف میں تھا سرکار مدینہ کے بازو میں، اور دوسرے طرف جو ہے غوث اعظم تھے اور ان کے بازو غریب نواز تھے. ایک طرف غریب نواز، بیچ میں غوث اعظم، پھر اس کے بعد نظام الدین محبوب الہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے. ایک مسند پر وہ بیٹھنے والے عظیم ہستیوں کا نام ہمارے سلسلے میں ہے. ہم خوش نصیب ہیں کہ آج صوفی ایوب قریشی قلندری صاحب، سلطان علی شاہ قلندری صاحب جو مجلس کو سجائے ہیں، اس محبوبین کے نام سے کہ محبوب سبحانی ہے اور محبوب الہی ہے. گزشتہ مہینہ انہوں نے سرکار مدینہ کا ذکر کیا کہ ایسے ہم خوش عقیدہ مسلمان ہیں، ہمیں غوث بھی ملا، غریب نواز بھی ملے، سلطان الاولیاء حضرت نظام الدین محبوب الہی بھی ملے ہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے. آج ہندوستان پر اگر حقیقت میں کسی کی حکومت ہے تو وہ میرے خواجہ کی ہے، نظام الدین محبوب الہی کی ہے، جن کا نام دافع ولایات ہے. ولایات کو ختم کرنے والا نام نظام الدین محبوب الہی کا ہے. بے شمار واقعات ہے، لیکن حقیقت میں مسلمان ان کی تعلیمات سے واقف ہونے کی ضرورت ہے. انا تکبر سے ہمیں نکلنا ہوگا، تبھی ان کا فیضان ہمارے ساتھ ہوگا. ہم اپنے انا تکبر کی وجہ سے آج خانقاہیں جو ویران ہو رہی ہے، ہم امیروں کی دوستی کر رہے ہیں، ہم امیروں کو قریب بٹھا رہے ہیں. غوث اعظم غریبوں سے محبت کرے، نظام الدین محبوب الہی غریبوں سے محبت کرے. انہوں نے غریب کو سینے سے لگایا. آج خانقاہوں میں اگر غریب داخل ہوتا ہے تو راستہ روکا جا رہا ہے، لیکن ایوب قریشی صاحب یہ شادی خانہ میں پروگرام رکھ کر کوئی روک ٹوک نہیں. غریب کی بھی انٹری ہے، امیر کی بھی انٹری ہے، اس لیے کہ یہ نیاز غوث اعظم ہے، یہ نیاز نظام الدین محبوب الہی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے. اس متبرک مجلس کے صدقے، نظام الدین محبوب حضور نظام الدین محبوب الہی کے صدقے، حضور غوث اعظم کے صدقے، مولا اس فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما.